السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کہاں سے رہے السلام بھائی یہ ورحمۃ لوگ؟ اللہ. بولی شبیر وعلیکم حسین. السلام. جی استاد جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ہوں. آواز آ رہی ہے استاد جی؟ ہاں جناب آ رہی ہے. کل استاد جی معذرت کے ساتھ میں کسی ایسی جگہ پہ تھا دوست کسی کے ساتھ کہ وہاں پہ سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے. میں نے کافی ٹرائی کی لیکن سگنلز نہیں آ رہے تھے. آیت کی پیچھے والی. جی استاد جی جو پچھلے درس میں لاسٹ ٹائم پڑھائی تھی وہ مجھے یاد ہیں. تو اس کے بعد جی والی استاد جی جو پچھلے درس میں پڑھائی ہیں وہ تو مجھے یاد ہیں. اس کے بعد والی 2-4 احادیث ہیں وہ رہتی ہیں، باقی یاد ہیں الحمدللہ. پیچھے سے بھی میں دہرا رہا ہوں استاد جی الحمدللہ. تو مولوی آفاق موجود ہے؟ مولوی آفاق صاحب استاد جی ان سے رابطہ تو کیا تھا لیکن ان کے ہاں پتہ نہیں سگنل کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا. تو کہہ رہے تھے 1 آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. باقی آج میں ان سے دوبارہ رابطہ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ انشاءاللہ. رضی آپ کی اللہ. سری آواز نہیں آ رہی. سگنل پرابلم شاید. آواز مائک تو میرا کھلا ہوا ہے. جی اب آ رہی ہے استاد جی. جی آواز آئی بھی. جی استاد جی آ رہی ہے. جی مولانا آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے استاد جی الحمدللہ. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدعونها أيهم يكتبها أول.
حضرت رفاع ابن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بس جب آپ رکوع سے فارغ ہو کر آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ ایک شخص آپ کے پیچھے تھا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا من المتکلم، بولنے والا کون ہے؟ شخص نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، وہ دوڑ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کلام کو سب سے پہلے لکھے، یبتدرونہا ایہم یکتبہا اولو، کہ سب سے پہلے اس کلام کو کون لکھے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اللہ تعالیٰ ایسی حمد و ثنا کو پسند فرماتے ہیں۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو قال يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرے اور پاکیزگی حاصل کرے، جتنی وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، وضو بھی کر لے، غسل بھی کر لے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور وہ تیل بھی استعمال کر لے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کر لے، پھر وہ گھر سے نکلے، فَلَا يُفَرِّقُ بین اثنین، اور دو آدمیوں جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو جدا نہ کرے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں جا کر نہ بیٹھے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ جا کے نماز مسجد میں جا کر وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، جب امام بولے، امام بیان کرے تو توجہ سے اس کی بات کو سنے۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے اور آنے والے جمعے کے درمیان جو ایام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جمعے کے دن بندہ غسل کر کے جائے اور مسجد میں جائے اور جا کر اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دے، ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ صغائر ہیں، کبائر توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، تو یہ صغائر مراد ہیں، اللہ پاک ان کو معاف کر دے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ تو مولوی صاحب ایسا کہ آپ یہ جو احادیث دو میں نے آج پڑھائی ہیں اور 3 میں نے ہفتے والے دن پڑھائی تھی، آپ ان سب کو چیز کے ساتھ جی میں یاد کر لیتا ہوں، اور الحمدللہ استاد سبق کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تصویر آپ کو بھیج دوں گا۔ جی بہت شکریہ استاد جی، الحمدللہ۔ آپ موجود ہیں مولوی حسین؟ جی استاد جی میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، آپ میری آواز پہنچی ہے؟ تک میں نے سو پڑھایا آپ کو؟ جی استاد جی میں نے دونوں احادیث سن لی ہیں استاد جی۔ چلیں تو بتایا تو صحیح نا، مولوی افاق بھی موجود ہے؟ مولوی افاق موجود نہیں ہے، میں کافی دیر سے بول رہا تھا لیکن میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی تھی آپ کی طرف سے۔ چلو آگے ہم میراث شروع کر رہے ہیں، سراج شروع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو ان کی شرکت ہو جائے۔
پڑھیے جی استاد جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر بک نستعین وبک نستعین یا فتاح. یا فتاح. حضرت ہم انشاءاللہ میراث پڑھیں گے. سراجی علم المیراث کی بڑی اہم کتاب ہے اور اس کے اندر دونوں چیزیں. اس کی صفت ہے سہل ممتنع. یہ آسان ہے دیکھنے میں، بڑی جب وہ مختصر ہے بڑی مشکل ہے، لیکن 50 سے زیادہ سراجی کی شروحات لکھی جا چکی ہیں عربی اور اردو دیگر زبانوں میں. اتنے زیادہ علماء کرام اس کی شرح کرتے ہیں. اس کا تعلق علم المیراث کے ساتھ ہے. علم الفرائض بھی اس کو کہتے ہیں. علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ علم میراث کو علم الفرائض کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ فرائض فریضۃ کی جمع ہے اور فریضۃ مفروضۃ کے معنی میں. جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ اے مفروضۃ من اللہ. اس میں مفعول کے معنی میں. اس کو علم الفرائض کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ فرض کا ایک معنی ہوتا ہے مقرر کرنا اور فرض کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے لازم کرنا، اتارنا. اور اسی طریقے سے فرائض کا معنی ہوتا ہے، فرض کا معنی ہوتا ہے جو چیز واجب کر دی جائے. تو علم الفرائض فریضۃ کی جمع ہے اور اس وجہ سے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے منزل ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس لیے ہم اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. تو چونکہ ان سب کے احکامات اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اس لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن اے انزل علیک القرآن لرادک الی معاد. اور دوسری جگہ پر آتا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. یہ جناب تقرر کے معنی میں. تو یہ جو علم المیراث ہے اس کو ہم علم میراث بھی کہتے ہیں. اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علم الفرائض کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس سے میت کا ترکہ اور اس کی شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. یہ ہے تعریف. ہر کتاب کو، ہر فرق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کی غرض و غایات اور جناب اس کا موضوع وغیرہ ان ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. عربی میں اس کی تعریف یہ ہے وہ علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من التارکات. علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من التارکہ. یہ ایسے علم باصول من فقہ و حساب، اس فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کا جاننا کہ جو ہر ایک کا حصہ اس کی پہچان کروا دیتے ہیں، ہر ایک کو کتنا ملے گا. اور اس کا نام علم الموارث بھی ہے. علم الموارث کیوں کہتے ہیں؟
وارثہ یرثو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کا خلیفہ ہونا، کسی چیز کا ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہونا۔ اور علم الموارث کس کو کہتے ہیں فن میں؟ اسلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جس سے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کی جاتی ہے۔ اب آدمی مر گیا، اب اس کی ملکیت اس کے مال سے ختم ہو گئی اور اس کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف جب منتقل ہو رہی ہے اور اس کی جائز شرارت ختم ہو رہی ہے۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم میراث کی غرض و غایت یہ ہے کہ مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکے کی تقسیم میں غلطی سے بچنا۔ ورثاء کے حقوق، مستحقین کے حقوق ان تک پہنچانا اور جو ترکے کی تقسیم ہے اس میں غلطی سے بچ جانا، یہ اس کی تعریف ہے۔ علم الفرائض کی فضیلت، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض، تم فرائض سیکھو۔ فرائض سے مراد تم علم المیراث کو سیکھو، اس لیے کہ فإنها نصف العلم، اس وجہ سے کہ یاد علم۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال تو یہ ہے علم المیراث، یہ اس کی تعریف وغیرہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا علم قرار دیا ہے کہ ادھا علم ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری علماء نے توجیہ کی، بہت ساری توجیحات کی۔ فقہا کے نزدیک علامہ شامی نے جس کو پسند کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی دو حالتیں، زندگی اور موت۔ تو باقی جو احکامات ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے اور اس علم کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ۔ اپنے علماء کو تو ٹھیک ہے مولانا، آپ اس کی جو ہے یہ کچھ یاد کر لیں، کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کا آگے شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل استاد جی، یہ موضوع اور فضیلت اور غرض و غایت اور تعریف اس کی میں یاد کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ان کو یاد کریں اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ کل پھر مولوی آفاق صاحب سے کہیں کہ وہ بھی پابندی سے تشریف رہے ہیں سبق میں۔ میں نے ان سے کہا تو تھا، وہ کہہ بھی رہے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں باقاعدگی سے آؤں گا، لیکن پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ بن گیا استاد جی، تو میں چلیں آج اللہ دوبارہ ان سے رہا۔ جی بہت اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔